اللہ کے ولی اولیاء اللہ، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا۔ قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے۔ کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے۔ اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی۔ پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا، نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چلنا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت ہے۔ بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ۔ یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ۔ بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہتا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے۔ بھئی ضرور، کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، وہ یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت، کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے
किसी ने गल वाला वली समझ लिया है, कोई वली बना के बैठ गया है, कोई बना के। जाहिल मुतलक, परले दर्जे के जाहिल लोग, दीन की रूफे अबजद का नहीं पता और मुसीबत गले में डाली हुई है। पता नहीं क्या माइंड सेट है लोगों का भी, किस तरह लोगों को काबू करते हैं ऐन फराइज चीजों पे। अब ये मलंगों ने पक्का रट्टा लगाया, कहते मौलवियों को न जाया जाए। और मैं कहता रहता हूं, मैं भी उस मौलवी के खिलाफ हूं जो मौलवी दीनदारी नहीं करता, दुनियादारी करता है। पर मौलवी का माना मौला वाला, क्या तर्जुमा है? अजीब तो आदमी है, पक्का रट्टा। वो हमारे सिंध के राजे महाराजे साईं, पंजाब के वडेरे अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे, इसलिए कि वो कहते थे अगर इनके बच्चे पढ़ गए ना तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा। इसी तरह ये जो पीर है ना आजकल के, ये उलमा के पास नहीं जाने देते, कहते इन्होंने पता लग गया तो सानू मनना ही को नहीं है, लिहाजा इनको दूर दूर रखो ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पीछे। एकदम तुसी बाबा ध्यान लाया है कहानियां सुना सुनू के। अब तो लोग दीन भी कवालों से सीखते हैं, कवालों से माज, और ऐसे ऐसे कुफर है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो जो कुरान बयान करे वो हमारे लिए सबसे बेहतर नहीं? कुरान मजीद ने कहा अत्ताइबून अल आबिदून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हामिदून, अल्लाह की हम्द करने वाले, साइहून, रोजे रखने वाले। कौन जी? ये वलियों की अलामतें, रोजे रखने वाले। राकिऊन साजिदून, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले, रुकू करने वाले और सजदे करने वाले। बस तौबा की, रुकू किया, सजदा किया, नमाज पढ़ी, इबादत की, या अल्लाह काफी है? फरमाया नहीं। अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने वाले, मैदान में रहने वाले, मैदान में। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से मना करने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। अल्लाह की हदों की ये अलामतें बयान करके कहा बश्शिरिल मोमिनीन, महबूब अपने इन गुलामों को मेरी रजा और जन्नत की खुशखबरी सुना दे। महबूब ये जो तेरे गुलाम है ना जिनमें ये सिफतें पाई जाती हैं, इनको मेरी रजा और जन्नत की, ये तौबा करने वाले, फिर फरमाया इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का बोलिए और बुराई से मन, और अल्लाह की हदों की। महबूब इन्हें खुशखबरी दो जन्नत की, इन्हें तौबा। वली वो वाली तौबा नहीं करते जो हम तौबा करते हैं, शब बरात की सारी रात अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे, चीखों की आवाज है मस्जिद में, हर मस्जिद से रोने की आवाज। पक्की सच्ची तौबा करके शेख आए और दुकान पे जाके सवेरे झूठ बोलना शुरू कर दिए। ये कौन सी तौबा है? ये मजाक है? सारी रात रोता रहा है, सवेरे दफ्तर खोला है, फराड शुरू कर दिया। तूने तौबा की है? हद हो गई भाई, ये वाली तौबा नहीं। एक तौबा मेरे नबी पाक भी किया करते थे भाई। तौबा तो है रब से रिश्ता बनाने का नाम। मेरे नबी पाक भी एक तौबा करते थे। बुखारी मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। इसका क्या मतलब था? उम्मत को तालीम देने के लिए। यहां तो मेरे तरह के बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो लगता है अपने आप को बड़ा परहेजगार समझता है। बहुत सारे लोग, कभी किसी को तकलीफ तो नहीं दी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हम नेक होते हैं। अल्लाह के बंदों का ये तरीका, उनका ये स्टाइल नहीं, ये तरीका नहीं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं गुलाम खरीदने गया, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि हुजूर आप मुझे खरीद के ले जा रहे हैं, मेरी शर्त ये है कि मैं दिन को आपकी ड्यूटी करूंगा, रात को नहीं करूंगा। फरमाते मैं ले आया, घर लाके मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। खाएगा क्या? हुजूर गुलामों की चाहत नहीं होती, जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा।
کہا کس کمرے میں رہوگے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ، فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے، جب خلقت ساری سوتی ہے، اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن ستے امیان جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ، معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ہوں، لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدتوں راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی، پرواز کر گئی، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے، سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کر دے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہ اللہ بخش دے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے۔ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔
गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। कई दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है, तो वो जब नाराज होता है ना बहुत ज्यादा, बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज है, इधर देखे मेरी तरफ, क्यों नाराज है, क्या हुआ? वो कहता है नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता हाँ मुझसे गलती हो गई। फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना जनाब? तो बंदे से तू बाज़ औक़ात ऐसा मामला हो जाता है तुझे पता नहीं, तो क्या अल्लाह की ऐसी नाफरमानी नहीं होता थी जिसका तुझे पता ही ना हो? अल्लाह के बंदे रोज रात को माफी मांग के सोते, रोज। पता नहीं कोई अनजाने में जुमला ना निकल गया हो। हर वक्त डरे रहते थे, सहमिर, बंदों से नहीं, किससे? जोर से बोलिए, डरे रहते, या अल्लाह माफ कर। उनकी तबीयतों पे खशियत तारी रहती। हम दलेर लोग हैं, तवज्जो नहीं करते अजीज भाई। और हम उस वक्त तवज्जो करते हैं जब मोहलत खत्म हो जाती है, जब सजा का वक्त शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखना, एक वक्त तक अल्लाह मोहलत देता है बंदे को, गुनाह करता है अल्लाह मोहलत, फिर सजा शुरू होती है, फिर बंदा उसकी पकड़ में आता है। फिर जब पैर फिसलता है तो किसी जगह उसका हाथ दोबारा नहीं पड़ता, वो फिर फिसलता ही जाता है। याद रखना, हम मोहलत के वक्त तौबा नहीं करते, और जब फिसल जाते फिर हम कहते हैं ओहो ये क्या हुआ। देखो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार करते थे। अब तो लोगों ने नाम बदल दिया है ना, सूद का नाम लोगों ने प्रॉफिट रखा है, और बड़े बड़े हसीन लोग हैं, और नए नए हमारे तर्जुमे, और मैं वो पैसे गरीबों को दे देता हूं। कभी गंदे पानी से वुजू हुआ है? तो गंदे रकम से गरीबों का भला करेगा तुझे सवाब मिलेगा? तो मजाक कर रहा है तू दीन के साथ। कभी गंदे पानी से भी वुजू हुआ है, मैं गरीबों को दे, क्या मतलब है इस बात का? नबी पाक से ज्यादा तुझे गरीबों से प्यार है माज़अल्लाह। हुजूर ने नहीं कहा सूद ले लो और गरीबों को दे देना। हुजूर रहमत लिल आलमीन है ना, तो चाहिए था कुछ एक हमें दे के जाते। हबीब अजमी कहते हैं मैं सूद का कारोबार करता था। हजरत हसन बसरी कभी कभी मुझे मिलते थे और मुझे फरमाया करते थे मोहलत से फायदा उठा, कहीं ऐसा ना हो तेरी सजा शुरू हो जाए। मोहलत से फायदा उठा, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तू समझता है मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मेरी बड़ी अकल है, मैं कहीं उलझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, धोखे दिए जा रहा हूं, तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। ये मोहलत है, फायदा उठा, वरना फिर जब वो पकड़ने पे आता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, फिर उसकी पकड़ सख्त है। तौबा कर ले, मोहलत के वक्त तौबा कर। कहते मेरी दिल पे बात असर नहीं करती थी, मैं जी करता, इरादा करता, पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। मैंने तजज़िये पढ़े हैं, मुझे यकीन नहीं आता, वैसे मैंने तजज़िये पढ़े हैं कि लोगों ने अरबों रुपया बैंकों में रखा हुआ है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो अखबारों में पढ़ा अरबों रुपया है, और लोग सूद का कारोबार करते हैं और कमाई खाते हैं सूद की। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख। उसने कहा यार मोहलत दे। नहीं है। कहा इधर पैसे रख। यार नहीं तेरी मेहरबानी। कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी हैं सूद वाले। कहते वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी भी मुझे रोज समझाती थी कि बाज आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत बीबी अजमी कहते मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई, और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं। ये खून बन गया जो तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, आज खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते अब मेरे ज़हन में बात गूंजी हजरत हसन बसरी की कि वक्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए।
मोहलत के वक्त तौबा कर, कहीं सजा न शुरू हो जाए, आज बच जा। फरमाते आवाज गूंजी, मैं समझ गया कहीं सजा तो नहीं शुरू हो गई। मैं तड़पा, बच्चे गोद में बिठा के मैं खोल के रोया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज के बाद नहीं करता। कहने लगी जा फिर, तौबा पे कायम वही रहता है जो किसी वली के लड़ लग जाता है। तो इधर तौबा इधर टूट जाती है। जा किसी के हाथ में हाथ दे ताकि तू तौबा पे कायम रहे, ताकि वो तेरी बैटरी चार्ज करे, तेरे ईमान को हरारत देता रहे। कहते मैं निकला घर से हजरत हसन बसरी के पास तौबा करने। अभी मैं रास्ते में था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फरमाते हैं बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हटो, बहुत बड़ा सूद खोर है ये, ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़े तो हम भी नहुसत वाले हो जाए, पीछे हट जाओ। कहते हैं एक और चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह तेरी नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है, ये भी। फरमाते हजरत हसन बसरी के पास गया तो कदमों पे सर रख के मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर, अर्श का मालिक मुझसे राजी हो जाए। सुना है जब आप दुआ करते हैं तो बड़ी जल्दी सुनता है। पता सारा है सरदार नू कीती आंदा, पर्दा चपाया ही भला उसी, दुआ कर वो मुझसे राजी हो जाए। अब तो मेरे बच्चों की हंडिया में खून आने लगा है, मेहरबानी कर। कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूं तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर एहसास, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बायत हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे। अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए। पीछे हटो, रास्ता दे दो। फरमाते मैं अल्लाहु अकबर कहा। मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। अभी भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। फिर जब वो वाला वक्त आता है ना जब सजा शुरू हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, रब दुखों में जल्दी कबूल करेगा। सुखों में मांग लो, दुखों में जल्दी कबूल होगी। तुम सिर्फ दुखों में मांगते हो, फिर हिकमत इलाही के तहत देर होती है। भाई पहली वली की सिफ्त यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं। वली की पहली सिफ्त क्या है? इकबाल ने कहा था, उसने कहा मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। उसने कहा अल्लाह करे पीर भी तौबा कर ले, मुरीद तो बड़ा रो गया बेचारा, अल्लाह करे ये भी तौबा करे, ये भी बाज आए। तौबा इंसान को नवाजती है हर वक्त, हर जुमले से, हर बात से। और ऐसी गलतियां जिनका हमें पता है उनसे तो करनी है, जिनका नहीं भी पता उनसे भी। अब क्या करें? अत्ताइबून अल आबिदून, अब अल्लाह की इबादत करें। वलियों की दूसरी सिफ्त क्या है? वो अल्लाह की, हमारे जमाने में नफलों का रिवाज ही खत्म हो गया है। असर की पहली चार सुनते हैं, इशा की कितने फीसद लोग पढ़ते हैं? हमारे बुजुर्गों का तरीका था, घरों में हुजरे मखसूस होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नवाफल घरों में भी पढ़ा करो। वो अजानों से पहले वुजू करके बैठे होते थे, मुसल्ले आबाद होते थे, और बहुत सारे बुजुर्गों की कब्रें उस जगह पे बनी जहां वो इबादत करते थे। नफलों से दूर है हम, नफलों से। नफल से क्या मिलता है? नफल पढ़ने से रब रहमान मिलता है, अल्लाह मिलता है नफल पढ़ने वाले। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु। लेकिन शर्त यह है कि नफल अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। वो सारी दुनिया को सवेरे बताए ना कि जो मैं सवेरे 3 बजे उठा ना उदो मैं वेख्या थे कुत्ते भौंक रहे सन। ये तूने खबर दी है कि मैं सुबह 3 बजे ना, ये किसके साथ राज है? बोलिए। बड़ी जबरदस्ती बात बंदे बद के बंदा ढूंढ रहे होते हैं, कोई बंदा मिले तो उसे बताए। ਅੱਜ ਜੀ मैं सवेरे सवेरे उठिया, सवेरे ते एक मुंडा टेलीफोन ते लगा सी। मैं कहा तुसीं नफल पढ़न उठे सो के मुंडा वेखण उठे सो? तो जेड़े काम उठे सो करो, उन्होंने लगा रहन दो, अपना काम करे। वो असल मसला पता क्या होता है कि वो गुबार चढ़ा हुआ है तबीयत में कि किसी तरीके मैं बता दूं कि मैं सवेरे 3 बजे
تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراکت داری ہو گئی، اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ، تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ پیر بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی۔ تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ بخاری مسلم ہے۔ اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت آتی ہے۔ پیر تو کسی تحریک میں نکلتے ہی نہیں، بڑے بڑے گدیوں کے پیر جو ہے نا، بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھے کسی جلوس میں آتے ہوئے؟ جی چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے، لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہوتے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ عبادت گزار ہے، وہ ویسے ہی نہیں نکلتے، وہ چلے ایک، لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا تو پشاور بھی چلے جائیں، جی لندن کا بھی دورہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ہوا ہے۔ سنے بھائی سنے، یہ قرآن مجید، یہ صفتیں کون بیان کر رہا ہے ولیوں کی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ تو کسی ملنگ کی ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے۔ پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں، لندن یورپ چلے جاتے ہیں، لیکن کسی تحریک میں نہیں، کسی میں نہیں۔ ناموس رسالت کی بات آئی، پیر سوئے رہے۔ کون تھے سڑکوں پہ؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے؟ قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا، یہ لوگ تھے؟ تحریک ختم نبوت میں ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے۔ غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت۔ بتاؤ نا کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا ہو۔ تھک گئے گلے، ہماری ریکارڈنگیں لا لا کے لوگ ہمیں سناتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہے، تھوڑی احتیاط کریں۔ میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں، کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے، تو تیرے کہنے پر خیال کرے؟ تیرے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نہیں کر رہا نمک حرامی اور تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے؟ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، اور مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے۔ تم غیرت ایمانی کو للکارو، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ ختم نبوت کی بات کرو ہم خاموش رہیں، ناموس رسالت کی بات کرو ہم خاموش رہیں؟ دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکیدار اور ہوتے ہیں، اور اگر آؤ گے نا کبھی منہ ڈال لے دین کے معاملے میں تو چوکیدار تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ مار نہ سکے تو مارے، ہاں یہ یاد رکھو۔ کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ کرے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ، ایک بچہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، حضرت گزرے، اس کے ہاتھ میں بانسریاں بھی تھی، فرمانے لگے بند کر بند کر، میں نہیں بجانے دوں گا، میری موجودگی میں تو بجا ہی نہیں سکتا، میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا۔ نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں، اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے۔ فرمایا حضرت بند کر، اس نوجوان نے وہ باجا اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا، آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت بایزید علیہ رحمہ گھر گئے، گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا، خادم کو بلایا، فرمایا اس کے گھر جا، یہ تھوڑے سے پیسے دے، یا اس کا باجا ٹوٹ گیا، اس کا نقصان ہو گیا۔
اسے نقصان کے پیسے دے اور حلوہ دے یا اس کا دل راضی ہو جائے، اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا کہ حضرت باجد بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے پیسے بھی رکھ لے، پر دوبارہ باجا خرید کے بجانا نا، اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا، میں تجھے روکوں گا، میں ہوکا دیتا رہوں گا، میں اعلان کرتا رہوں گا، میں دین کے معاملے میں بات کروں گا، میں روکوں گا، میں باز۔ ایک درویش تھے حضرت امام اعظم کے شاگرد، بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، بادشاہ تو پہنچ گئے، بادشاہ کے اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا، زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ۔ بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا، شام کا وقت تک کہنے لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے۔ اٹھایا بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا، ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا، سویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گویے جانے لگے، تو بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے جو بچے باہر نکال لو۔ لوگ کہتے ہیں ہم گئے، جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا۔ فرماتے ہیں پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکلے تو بادشاہ بھی پریشان، سارے لوگ پریشان، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کاٹا نہیں، کھایا نہیں، اور تو اتنے اطمینان سے نماز پڑھ رہا، تجھے خیال نہیں آیا؟ بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے، ساری رات پریشان رہا ہوں۔ ساری رات کا کس بات کا خیال؟ فرمانے لگے خیال یہ آتا رہا کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل، تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا، تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔ بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میں یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بادشاہ کانپنے لگا، کہنے لگا بابا تو ڈرا نہیں، شیر نے کاٹا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بھیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے، کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اسے پتا ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندے تگڑے ہوتے ہیں، میں تو رب کریم کا دوست ہوں، تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا وہ مجھے لوارل چھوڑ دے گا، میری پرواہ نہیں کرے گا؟ میں خبردار، آج کے بعد اگر تو نے غیر شرعی حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا، پھر تجھے روکوں گا، پھر تجھے منع کروں۔ اللہ کے ولی میدان عمل میں رہتے ہیں، وہ ناجائز چیز سے روکتے ہیں۔ یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں، زیادہ درباروں پہ رش کب پڑتا ہے؟ اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نا اس کو جی کہا جاتا ہے، لنگر بس تیرا کام ہو جائے گا، تیری شفا ہو گئی، تیرا بیٹا ہو گیا، تو رش ہو جاتا ہے۔ جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پر 5، داڑھی رکھ، دین سیکھ، اللہ اللہ کر، وہاں رش نہیں ہوتا۔ کہتے پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں، تو مولوی ہیں، وہ تو سیدھی سیدھی نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی، وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی ہے، امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا، اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنی جیل کاٹی، اتنے کوڑے مارے کہ امام احمد بن حنبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا، کپڑے سارے خون سے آلودہ ہو گئے۔ ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے، کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے، اتنی، نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے، وہ کرتا خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ، مجھے کیا ملا نہیں ملا، یہ میرا ذرا کرتا تو اٹھا کے رکھ، کرتا تو اٹھا کے سینے سے لگا کندھے پہ رکھ۔ کہتے ہیں امام صاحب کا خون سے بھرا ہوا کرتا میں نے جو کندھے پہ رکھا تو مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تو نے تو ابھی کرتا رکھا ہے تو دیدار ملا ہے، مجھے پوچھ جب میں رسول اللہ کے نام پہ مار کھا رہا تھا تو کتنے جلوے مجھے نصیب ہوئے، مجھے پوچھ کتنے جلوے میں نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے بندے حدود اللہ کے محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی میں کئی دفعہ لوگ نہیں مانتے، داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مصر کے لوگوں نے نہیں مانا، کیونکہ آپ جو بندہ بھی ناجائز کام کرتا تھا منع کرتے تھے، لوگوں نے نہیں مانا۔ مانتے اس کو ہیں لوگ جو ہاں میں ہاں ملائے، جو تابع دار ہو کے رہے،
اس کو ذوالنون مصری کو نہیں مانا. فرماتے مانا لوگوں نے اس دن جس دن ان کا جنازہ اٹھا. کیوں؟ جب حضرت ذوالنون مصری کا جنازہ اٹھا تو گرمی بڑی سخت تھی، سخت گرمی تھی. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا. سایہ ہو گیا، ٹھنڈ ہو گئی. اوہو، لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا، تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے، تو کامل تھا. کہتے ہم لوگ دوڑے، رش ہو گیا جنازے میں، اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں. تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے. مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے، یہ محبوب ہے اللہ. ساری زندگی